अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नून लीग की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। कल सुबह से जाली खबरें चला रहे हैं कि देखें नून लीग को बड़ी कामयाबी हो गई है, हमारे हलके से फ़लाँ वसीम साहिब कोई दस्तबरदार हो गए हैं। ये दर हकीकत जाली खबर है, लेकिन ऐसी खबरें इनका आखिरी सहारा हैं। इनको बता दिया गया है कि गैप इतना बड़ा है कि कुछ कह नहीं सकते कि इलेक्शन डे वाले दिन क्या होगा। नवाज शरीफ इस कदर बुज़दिल निकला है कि जलसे तक नहीं कर रहा, और एक्सक्यूज ये दिया है कि नवाज शरीफ मौसम की खराबी की वजह से जलसे नहीं कर पा रहे। वहीं पे बिलावल जैसा बंदा भी जलसे कर रहा है। चलो जलसियां कह लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो हरकत हो रही है। वहां नवाज शरीफ जाती उम्रा के महलों से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं है। जहां जाएगा जूतियां पड़ेंगी, जहां जाएगा लोग बुरा भला कहेंगे। जो रियासती सतह पर जुल्म और जबर हुआ है, पूरी कौम उसका जिम्मेदार नून लीग को समझती है, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को समझती है। ये लोग नफरत का निशान बन चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जेल से बैठ के भी अपने मुखालिफिन के छक्के छुड़ा रहा है। ये ज़रा क्लिप सुने। इमरान खान ने जेल से जो अपनी तकरीर अप्रूव की है, वो AI के ज़रिए उनकी आवाज़ में बना के चलाई गई है। प्लीज़ आपने थोड़ा सा पार्ट सुनना है, मैं आपको पूरी तकरीर नहीं सुना रहा, वो पार्ट सुना रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान डील करना चाहता है, इमरान खान लेट गया है, माफिया मांग रहा है, पाँव पकड़ रहा है, बाहर आना चाहता है, ये उनके लिए वीडियो है, ये उनके लिए क्लिप है कि इमरान खान अपने नजरिए पर और अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट के खड़े हैं। ये जरा सुने। Pakistan is also embroiled in internal conflict never seen before in the history of Pakistan. The entire state machinery is bending the law and the constitution of Pakistan just to keep me and my party out of the electoral process. In doing so, they have made mockery of the law and destroyed not just the political but the moral fabric of our society. It started when the military establishment became agitated with my push for an independent foreign policy. I was categorical that we would be a friend to all but would not be anyone's proxy for wars. I did not come to this view lightly. It was shaped by the huge losses Pakistan had incurred collaborating with America's war on terror, not least the 80,000 Pakistani lives lost. Ever since my removal, several crackdowns have been made on my party workers and leadership. The most brutal crackdown started after the false flag operation of May 9th, 2023. There are over 200 cases on me and I have been incarcerated for over 180 days now. Women workers have also been jailed, most of whom are mothers and housewives. This scale and nature of the state's attack on women has never been seen in our country. Under the grand scheme hatched in London, I and my party are to be kept out of the electoral process. When all else backfired, now through a botched judicial process, our election symbol has also been taken away, leaving our candidates to run as independents under hundreds of different symbols. जी, इमरान खान वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि उन्हें किस चीज़ की सज़ा दी गई। इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी पर उनको सज़ा दी। इससे वाज़े मौक़िफ़ कोई हो ही नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, एक वेबसाइट है insaf.pk, यहाँ भी जाएं तो आपको उम्मीदवारों की निशानात की लिस्ट मिल जाएगी, नामों के साथ और हलकों के साथ, और हर हलके का व्हाट्सएप नंबर भी है। और अगर इस व्हाट्सएप पर आपको, वेबसाइट पर आपको कोई मसला है, तो एक और वेबसाइट है pticandidates.com, ये भी PTI वालों ने खुद बनाई है। आप इसमें से किसी भी वेबसाइट पे जाके अपने हलके की उम्मीदवारों के बारे में तमाम मालूमात ले सकते हैं, और अपने हलके का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको तमाम मालूमात तक रसाई रहेगी और आपके लिए इलेक्शन वाले दिन किसी किस्म का इबहाम बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और उसको देखकर मुझे परेशानी हुई। उस वीडियो में एक फौजी बावर्दी जवान नज़र आ रहे हैं जो मीर आसिम कुर्द की कंपेन करता हुआ नज़र आ रहा है, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं। अब मैं बड़ा हैरान हूँ कि क्या किसी ने जाली वर्दी पहन ली या ये ड्रामा किया है। मुझे तो ये ड्रामा लगता है। बात इस हद तक नहीं जा सकती कि अब हमारे बावर्दी जवान, बाइज्जत बावर्दी जवान, इस गलीज जमात की कंपेन भी करेंगे, खुद से इनके नाम की वॉल चॉकिंग करेंगे और हर जगह ये फैलाएंगे। कम से कम मैं ये यकीन नहीं कर सकता।
لوگ اس پہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا. آپ کامنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو یقین آ سکتا ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے. ناظرین اکرام, سیاسی جماعت کو اندرونی طور پر سپورٹ کرنا اور بات ہے, لیکن اس طرح سپورٹ کرنا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, اس لیے کم از کم میں یہ تسلیم کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہوں. کچھ لوگ یہ بھی چھوڑ رہے ہیں کہ شاید قاضی کو غیرت آ گئی ہے, شاید مزید اس پہ دباؤ پڑا تو وہ مستعفی ہو جائے گا. میں آج آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں, میری جو ریڈنگ ہے, قاضی صاحب کی شرم, حیا, غیرت, اخلاقیات, ان سب کا دور دور تک قاضی صاحب سے تعلق نہیں ہے. استعفیٰ تو چھوڑیں, قاضی صاحب ایکسٹینشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ خدمت کرنے کے بعد. ایسی خدمت تو پی سی او ججوں نے بھی نہیں کی, ایسی خدمت تو جسٹس منیر اور مولوی مشتاق جیسے ججوں نے نہیں کی, ایسی خدمت تو جسٹس قیوم جیسے ججوں نے بھی نہیں کی, رفیق تارڑ جیسے لوگوں نے بھی نہیں کی جتنی خدمت قاضی صاحب کر رہے ہیں. وہ بدلے میں کم از کم ایکسٹینشن تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا. ایکسپیکٹ تو کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا. اچانک ایک افتاد آن پڑی تو لوگ گھبرا گئے. لوگوں نے کئی میسیجز میرے چینل پر بھی کیے کہ یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تب میں بھی لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ فکر نہ کریں, جتنے مرضی نشانات ہوں, یہاں فیصلہ آپ کی آزادی اور غلامی کے درمیان ہے. ایک انتخابی نشان معلوم کرنا کتنا مشکل کام ہے اپنے حلقے کے لیے. ایک حلقے میں کتنے آزاد امیدوار ہوتے ہیں, 10, 15, 20, کتنے آزاد لڑیں گے؟ اس میں سے آپ کو یہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہیں آ سکتی جب مسئلہ آپ کی آزادی اور غلامی کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا ہو. اور ایسی کمپین اٹھی ہے کہ سب حیران ہیں, سب پریشان ہیں. اب جو پلان سامنے آ رہا ہے, میں نے کل بھی آپ کو کچھ اس کا حصہ بتایا تھا, تھوڑی سی اس کی مزید اپڈیٹ آئی ہے. 8 فروری کو یہ میرا تجزیہ ہے, جتنی خبریں آئی ہیں اس کے اوپر خبریں اس سے ملتی جلتی ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کیا گیا ہے 9 مئی کی طرز کا تحریک انصاف کے خلاف. لیکن میرا تجزیہ اس سچویشن پہ یہ ہے کہ 8 فروری کو فوج کیونکہ جگہ جگہ پہ سیکیورٹی دے رہی ہوگی, تو نامعلوم افراد جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا, ان کا باپ کون ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے کہ فوجی جوانوں پہ اٹیک کریں, ان کی ویڈیوز بنیں. فوجی جوان ریٹیلیٹ کریں گے یا نہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں تک مجھے خدشہ ہے کہ اس دن پھر کسی عمارت پر بھی جو فوج سے جڑی ہوئی ہے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کروایا جا سکتا ہے. اس حملے کے بعد سب سٹینڈ بائی پہ ہو جائیں گے, رات کو الیکشن کے نتائج کا انتظار کیا جائے گا. اگر تو مینیج ہو گئے, مینیجبل ہوئے تو ٹھیک ہے, تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن بعد میں کر لیں گے. اگر مینیج نہ کیا جا سکا تو میرے عزیز ہم وطنوں کا اعلان بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد تاریخ کا سب سے خطرناک بہیمانہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. یہ فالس فلیگ کی تیاریاں ہیں جو میرا تجزیہ کہتا ہے, کیونکہ سچویشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لوگ بینگن تک کو نواز شریف سے زیادہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. جو چھکے کا نشان ہے جو عالیہ حمزہ کو لاہور میں ملا ہے, جس کو ڈائس کہتے ہیں, اس کو نواز شریف اور مریم سے زیادہ ووٹ پڑے گا. وہ حالانکہ حمزہ شہباز کے مقابل کھڑی ہیں, ان سے زیادہ ووٹ لے کر وہ آپ کو دکھائیں گے. کسی کو وکٹ ملی ہے, کسی کو لیپ ٹاپ, کسی کو ڈو ملا ہے, پرندوں کا نشان. جو بھی نشان مل رہے ہیں اس حلقے کے, لوگ اس سے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو ہم آپ کو دیں گے, وعدہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ ایک شرط لوگ رکھ رہے ہیں. اتنا گراؤنڈ پر پریشر بلڈ ہو گیا ہے میرے پاکستانیوں کہ جو لوگ ایک بار عمران خان کے نام پر جیتیں گے, ان کے لیے پارٹی بدلنا بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن کے بعد. اور اگر تحریک انصاف نے معاہدہ کر لیا ہے کسی جماعت سے, کسی بھی چھوٹی جماعت سے, الیکشن کے فوری بعد جیسے ہی رزلٹ آتے ہیں, جیتنے والے لوگ فوری طور پر بھی کسی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں. کوئی قدغن نہیں ہے آفیشلی نتیجہ آنے کے بعد, کم از کم میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر سب کو ٹکٹ دینے کے ساتھ ایفیڈیوٹ سائن کروا لیے گئے ہیں تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ سارے کسی ایک چھوٹی جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس جماعت میں تحریک انصاف کا اپنا پارلیمانی لیڈر بن جائے. ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت, ایک ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی, یعنی جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچے ہیں, جو جیت کر آئے ہیں, ان سے بنتی ہے پارلیمانی پارٹی. وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے, اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے, نہ ماننے والا ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل 63 کے تحت. اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, ووٹ ڈالنا ہے بس. آپ کا کام ووٹ ڈالنے اور اس کی حفاظت کی حد تک ہے.
اور حفاظت آپ نے حتمی نتیجہ آنے تک کرنی ہے. یہ ایک دن آپ پر بڑا کڑا آنے والا ہے، لیکن اگر آپ نے اس ایک دن جد و جہد کر لی، بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، سب کو جد و جہد کرنی پڑے گی، تب جا کے آزادی ملے گی. کیا 1947 میں جب آزادی ملی تھی تو خواتین نے قربانیاں نہیں دی تھیں؟ کیا بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی تھیں؟ کیا بچے ذبح نہیں ہوئے تھے؟ آج تو حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اس آزادی کی جنگ کو منطقی منزل تک پہنچانے کی جنگ ہے، پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جنگ ہے. اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. 8 فروری بہت قریب آ چکا ہے میرے پاکستانیوں، منزل بہت قریب ہے. اتنا کڑا وقت کٹنے کے بعد منزل جب قریب ہو تو سو نہ جانا کہ 8 فروری کے بعد یہ شعر ہم پڑھ رہے ہوں کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو آپ کے ڈٹ کے کھڑا ہونے کا جو سب سے اہم دن ہے وہ 8 فروری ہے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.